السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں عورت مارچ کی ریلی میں۔ یہاں آزادی کی بات ہو رہی ہے، آزادی کی بات، کس قسم کی آزادی انہیں چاہیے؟ میں دیکھ رہا ہوں خواتین تو باہر نکلی ہوئی ہیں، تو پھر انہیں آزادی کس بات کی چاہیے؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہ آزاد ہے، لیکن پھر بھی یہ آزادی مانگ رہی ہیں۔ آزادی یا کچھ اور؟ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علی رضا نام ہے میرا۔ اچھا، ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے آپ کا۔ علی رضا، یہ جو عورت مارچ کے نعرے ہیں جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، یہ نعرے گونجنے چاہیے یا نہیں؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورت کا استحصال ہونا چاہیے؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورت کو جائیداد کا حق نہیں ملنا چاہیے؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ وہ ہونی چاہیے؟ تو یہ سارا جو فیکٹریوں میں ان کی مزدوری ان کو کم دی جاتی ہے، کیا یہ ملنی چاہیے؟ تو علی جب مسئلے ہوں گے تو ان مسئلوں کے حل کے لیے آوازیں بھی اٹھیں گی، اور جب ان آوازوں کو نہیں سنا جائے گا، جب ان مطالبات کو نہیں مانا جائے گا، تو ہر طریقہ اپنایا جائے گا ان مطالبات کی منظوری کے لیے۔ فلسطین میں، کشمیر میں جب ان کو آزاد نہیں کرتا سامراج، جب ان پہ قبضہ جمائے رکھتا ہے، تو ہم ہر اس ذریعے کی حمایت کرتے ہیں جو ان کی آزادی کے لیے تھوڑی سی آواز بلند کرتا ہے۔ اس لیے جب کشمیری یا فلسطینی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یا ایون پرتشدد ذرائع اختیار کرتے ہیں، تو ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ کیونکہ پرامن طریقے سے ان کی آواز کو نہیں سنا جا رہا۔ تو جب ہم کشمیر فلسطین کی آزادی کے لیے پرتشدد ذرائع کی بھی حمایت کرتے ہیں، اور میں بھی کرتا ہوں، تو جب خواتین کے مطالبات کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا اور ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو ان کو بھی حق ہے اپنی آواز پہنچانے کا۔ تو وہ اس آواز میں بعض اوقات غصہ بھی آ جاتا ہے، تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے۔ اچھا علی، یہ بتاؤ کہ آزادی کی بات ہو رہی ہے، جی جی، میں دیکھ رہا ہوں آزاد تو ہیں، پابندی تو کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں پابندی، ہاسٹلز کو جیل مت بناؤ۔ 6 بجے ہاسٹلز کی ٹائمنگ ہے۔ اب بتائیں آپ کہ اگر 10 بجے کلاسز یونیورسٹی کی سٹارٹ ہوتی ہیں، 3-4 بجے وہ بند ہوتی ہیں، تو بعد میں انٹرنیٹ کیفے میں بیٹھنے کا سارا کام انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ کیفے جو یونیورسٹی کے اندر بنایا ہوا ہے، جو کہ اس بات کو قبول کرنا ہے کہ انٹرنیٹ کی سٹوڈنٹس کو ضرورت ہے، خواتین وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ ان کو ہاسٹلز کی پابندی ہے 6 بجے۔ خواتین لائبریری میں نہیں 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے پڑھ سکتی۔ مثالیں تو آپ قائد اعظم کی اور پتہ نہیں ہم کیا کیا دیتے ہیں کہ وہ ساری رات موم بتی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، اس طرح سے پڑھتے تھے۔ لیکن آج اگر خواتین لائبریری میں بیٹھنا چاہتی ہیں یا کیفیٹیریا میں وہ یونیورسٹی کے انٹرنیٹ کیفے میں بیٹھنا چاہتی ہیں، تو وہاں پہ ان کو نہیں بیٹھنے دیا 6 بجے، کیونکہ ان کے ہاسٹلز بند ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ آج میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں کوئی انٹرویو کروں، ایک آدھ انٹرویو سے زیادہ انٹرویو نہیں ہوا، بہت مشکل۔ منع کیا ہوا ہے خواتین کو کہ کسی بھی چینل والے کو، کسی بھی یوٹیوبرز کو جو ہے نا وہ انٹرویو نہیں دینا، بات نہیں کرنی۔ بہت شکریہ۔